اب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات کے مجموعے الفتح الربانی یعنی فتوح ربانی کے اردو ترجمے کا 28واں خطبہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا عنوان ہے بلا پر صابر رہنے اور فقر کے اختیار کرنے کے بیان میں۔ 9 جمادی الاخری 545 ہجری کو خانقاہ شریف میں ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ تحقیق ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ میں آپ کو اللہ کے واسطے دوست رکھتا ہوں۔ آپ نے یہ سن کر اس سے ارشاد فرمایا، تو بلا اور فقیری کو اپنی چادر بنا لے، کیونکہ تو میری صفت کے ساتھ متصف ہونا چاہتا ہے اور میری سی حالت چاہتا ہے، اور بتحقیق محبت کی شرط مطلوب و محبوب کے ساتھ موافقت ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچے تھے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ پر اپنا تمام مال خرچ کر دیا اور آپ کی صفت کے ساتھ متصف ہو گئے اور فقر پر آپ کے شریک ہو گئے، یہاں تک کہ محض ایک عبا سے گزر فرماتے۔ آپ کی ظاہری و باطنی، خفیہ و اعلانیہ ہر طرح سے موافقت کی، اور اے جھوٹے، تو نیک بندوں اولیاء اللہ کی محبت کا تو دعویٰ کرتا ہے اور ان سے اپنے درہم و دنانیر روپیہ اشرفی کو چھپاتا ہے اور ان سے نزدیکی کی خواہش رکھتا ہے اور دوستی چاہتا ہے۔ تو عقل مند بن، ایسی محبت جھوٹی ہے۔ محب و عاشق اپنے محبوب سے کسی چیز کو چھپایا نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو ہر چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ فقر و افلاس حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے واسطے لازم تھا، ان کے ساتھ لگا ہوا تھا اور آپ سے جدا نہ ہوتا تھا، اور اسی واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری محبت کا دعویٰ کرے اس کی طرف فقر اس سے زیادہ تیزی و جلدی کرتا ہے جیسے پانی کا روح اپنی انتہا کی طرف۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما تھے، دنیا ہم پر تنگ اور مقدر رہی، پس جب کہ آپ کی وفات شریف ہو گئی، کثرت سے دنیا ہم پر ڈال دی، بہت دنیا کا مال دیا گیا، پس محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط فقر ہے اور محبت الہی کی شرط بلا۔ بعض اولیاء اللہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، بلا محبت کے ساتھ مسلط کر دی گئی ہے تاکہ کوئی شخص کذب و نفاق و ریا کے ساتھ محبت الہی کا دعویٰ نہ کر سکے۔ اے جھوٹے مدعی، تو اپنے دعویٰ اور جھوٹ سے رجوع کر لے، اپنے سر کو خطرے میں نہ ڈال۔ اگر تو سچائی کے ساتھ اس میدان میں آیا ہے تو بہتر، ورنہ ہمارا پیچھا نہ کر، اپنے کھوٹے دام صراف کے روبرو پیش نہ کر، وہ یقیناً تجھ سے اس کو قبول نہ کرے گا اور وہ تجھے رسوا کر دے گا۔ تو سانپ اور درندہ پر فریفتہ نہ ہو، وہ دونوں تجھ کو ہلاک کر دیں گے۔ اگر تو سانپ کا زہر اتارنے والا ہے پس سانپ کی طرف پیش قدمی کر، اور اگر تجھ میں قوت ہے پس تو درندوں کی طرف بڑھ۔ حق تعالی کے راستے کو سچائی کی حاجت ہے اور نور معرفت کی ضرورت، بغیر اس کے منزل ملنا دشوار ہے۔ صدیقین کے قلب میں معرفت کا آفتاب رات دن چمکتا رہتا ہے، کسی وقت غروب نہیں ہوتا۔ اے غلام، تو منافقوں سے جو کہ غضب الہی کی طرف توجہ کرنے والے ہیں اپنے رخ کو پھیر لے، عقل مند بن جا، ایسے کے پاس نہ جا۔ اس زمانے کے اکثر لوگ بھیڑیے ہیں جن پر انسانوں کے سے کپڑے ہیں۔ تو فکر کا آئینہ لے اور اس میں دیکھ، اور اللہ عز و جل سے سوال کر کہ وہ اس میں تجھ کو اور ان منافقوں کو دکھا دے تاکہ تجھے تمیز حاصل ہو جائے۔ میں نے بتحقیق خلق و خالق دونوں کو آزمایا ہے، پس خلق کے پاس شر اور برائی کو پایا اور خالق کے پاس بھلائی کو۔
اے اللہ تعالی تو ہم کو مخلوق کی برائیوں سے محفوظ رکھ اور دنیا و آخرت میں اپنی بھلائی عطا فرما۔ میں تم کو اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ تمہارے ہی لیے چاہتا ہوں۔ تمہاری رسیوں میں تمہارے لیے بل دیتا مضبوط کرتا ہوں۔ میں تم سے جو کچھ بھی لیتا ہوں وہ تمہارے ہی لیے مفید ہے، نہ کہ مجھ کو۔ میرے پاس جو مخصوص شے ہے وہ مجھے تمہاری چیزوں سے بے پرواہ کر رہی ہے۔ میرے پاس کسب یا خدا پر بھروسہ ہے۔ میں تمہاری کسی چیز کے لانے کا ویسا منتظر نہیں رہتا جیسا کہ یہ منافق ریاکار تم پر بھروسہ رکھنے والا رب عز و جل کو بھول جانے والا انتظار کرتا رہتا ہے۔ میں تو زمین والوں کے لیے ایک کسوٹی ہوں۔ تم عاقل بنو اور اپنے کھوٹے مال کو میرے روبرو پیش نہ کرو۔ بتحقیق میں تمہارے کھرے کھوٹے کو بتوفیق الہی اس کے اہل بنا دینے سے خوب جانتا پہچانتا ہوں۔ اگر تو اپنی نجات چاہتا ہے تو میرے ہتھوڑے کا آہرن بن جا، تاکہ میں تیرے نفس اور تیری خواہش اور طبیعت اور تیرے شیطان اور تیرے دشمنوں اور تیرے برے ہم نشینوں کے دماغ کو کوٹ ڈالوں۔ تم ان دشمنوں پر اپنے رب عز و جل سے مدد چاہو۔ فتح مند اور منصور وہ ہے جو ان پر مدد دیا جائے، اور وہ محروم ہے جو ان کی طرف سپرد کر دیا جائے۔ آفتیں بہت ہیں اور ان کا نازل کرنے والا ایک، مرض بہت ہیں اور ان کا طبیب ایک۔ اے نفسوں کے بیمارو، تم اپنے نفسوں کو طبیب کی طرف سپرد کر دو، اور جو کچھ وہ کرے اس پر تہمت نہ دھرو، بس وہ تم سے زیادہ مہربان ہے۔ تمہاری مہربانی اپنے نفسوں پر اتنی نہیں، تم اس کے روبرو گونگے بن جاؤ اور اس سے جھگڑا نہ کرو۔ اس حالت میں تم دنیا و آخرت دونوں کی بھلائی حاصل کر لوگے۔ اہل اللہ پورے سکوت اور پوری افسردگی اور پوری مدہوشی میں رہتے ہیں۔ جب ان کو درجہ بکمال حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس پر ہمیشگی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو اس طرح گویائی عطا فرما دیتا ہے جیسے کہ وہ قیامت کے دن جمادات کو گویائی عطا فرمائے گا۔ اہل اللہ بغیر اس کے کہ بلائے جائیں نہیں بولتے، بغیر اس کے کہ وہ دیے جائیں نہیں لیتے، اور وہ بغیر اس کے کہ خوش کیے جائیں خوش نہیں ہوتے۔ یعنی ان کا ہر کام مطابق مرضی الہی ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ کے قلوب ان فرشتوں سے جا ملے ہیں جن کے بارے میں حق عز و جل نے ارشاد فرمایا، لا یعصون اللہ۔ فرشتے ان کاموں میں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں۔ وہ فرشتوں سے جا ملے ہیں اور فرشتوں سے مرتبہ میں بڑھ گئے ہیں۔ معرفت الہی اور اس کے علم میں فرشتوں پر وہ فائق ہو گئے ہیں، اور فرشتے ان کے خادم و تابع دار ہیں۔ وہ اولیاء اللہ سے فائدہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اہل اللہ کے قلب میں حکمتیں برابر اترتی رہتی ہیں اور ان کے قلوب تمام آفتوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور جو آفتیں آتی ہیں تو ان کے اعضاء اور اجسام اور ان کے نفسوں پر آتی ہیں، لیکن ان کے قلوب محفوظ رہتے ہیں۔ اگر تو ان کے مرتبوں کی طرف پہنچنا چاہتا ہے پس تو اولاً حقیقت اسلام کو دریافت کر کر اسے لازم پکڑ، پھر تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے دوری اختیار کر، پھر پورا تقوی، پھر مباحات و حلال دنیاوی میں زہد، پھر فضل الہی کے ساتھ استغنا اختیار کر، پھر اس کے فضل میں بھی زہد کر، اور اس کے قرب کی وجہ سے درست ہو جائے گا۔ اس وقت تجھ پر فضل الہی کی بارش کی جائے گی، وہ تجھ پر اپنا فضل فرمائے گا اور تیرے اوپر ہر قسم کے دروازے کھول دے گا، لطف کا دروازہ، رحمت کا دروازہ، اپنے احسانوں کا دروازہ، پھر وہ تجھ سے دنیا کو تنگ کر دے گا، پھر اس کی انتہا تک تجھے کشادہ فرما دے گا۔ یہ وسعت اولیاء اللہ اور صدیقین میں سے کسی کو ہی حاصل ہوتی ہے۔
اس وجہ سے کہ اللہ کو ان کی قوت و ہمت کا علم ہے۔ اولیاء اللہ کسی شے میں مشغول ہو کر اللہ تعالی سے غافل و جدا نہیں ہوتے ہیں۔ جن پر دنیا تنگ کر دی جاتی ہے اس لیے کہ خدائے تعالی اپنے ہی لیے ان کو فارغ ہونے کو اور ان کو اپنے اوپر داخل ہونے اور اپنے ہی سے ان کے مانگنے کو پسند فرمانا دوست رکھتا ہے، وہ اسی کی طرف ہر دم راغب رہتے ہیں۔ ماں سوا اللہ سے ان کو انقطاع کلی رہتا ہے۔ اگر خدائے تعالی انہیں دنیا عطا فرماتا شاید وہ دنیا میں مشغول ہو کر خدمت مولا تعالی سے جدا ہو جاتے اور دنیا کے ساتھ بیٹھ جاتے۔ یہ یعنی اہل اللہ کے لیے تنگ دستی و فقر غالب و اکثر ہے، اور وہ یعنی فراخی نادر ہے، اور نادر پر حکم نہیں دیا جاتا، وہ مثل معدوم کے ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں میں سے ہیں جن پر دنیا پیش کی گئی، پس آپ خدمت مولا کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ کمال زہد و اعراض کی وجہ سے آپ نے مقسوم کی طرف بھی توجہ نہ کی۔ آپ پر زمین کے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھیں، پس آپ نے ان کو واپس کر دیا اور ارشاد فرمایا، اے رب میرے، مجھ کو مسکین بنا کر زندہ رکھ اور مسکین رکھ کر موت دینا اور محتاجوں کے ساتھ قیامت کے دن حشر فرمانا۔ آپ کا زہد صالح اور کامل تھا، ورنہ اپنے مقسوم میں زہد کرنے پر کون قدرت رکھتا ہے؟ مسلمان حرص کے بوجھ و گرانی سے راحت میں رہتا ہے، نہ وہ حرص کرتا ہے اور نہ وہ جلد بازی کرتا ہے۔ تمام اشیاء میں قلب سے زہد و بے رغبتی کر لی ہے اور باطن میں اس سے روگدانی کر لی ہے، اور جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے اس میں مشغول ہے، اور یہ جانے ہوئے ہے کہ اس کا مقسوم اس سے فوت نہ ہوگا، اس لیے اس نے طلب کو چھوڑ رکھا ہے۔ مقسوم اس کے پیچھے دوڑتا اور عاجزی کرتا ہے اور اس سے قبول کر لینے کا سوال کرتا رہتا ہے۔ اے غلام، تو ایسے ایمان کا محتاج ہے جو تجھ کو حق عز و جل کے راستے پر چلائے، اور ایسے یقین کا محتاج ہے جو تجھ کو اس راہ میں ثابت قدم رکھے۔ اولاً اس راستے میں چلنے کے لیے تجھے ہمیانی کی ضرورت ہے جس میں مال و زر ہو، اور انجام کار میں ایمان کی حاجت، برخلاف راہ مکہ کے کہ بغیر ایمان و ہمیان کے جمع کیے فرض نہیں ہوتا۔ اس میں ایمان کے بعد مال آنے پر چلنا ہوتا ہے۔ بعض اہل اللہ نے فرمایا، مکہ کا راستہ ایمان پھر ہمیان کا محتاج ہے، اور یہ راستہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے ابتدا و انتہا میں ہمیان اور ایمان کا حاجت مند ہے۔ حضرت سفیان ثوری علیہ الرحمہ سے مروی ہے کہ جب آپ ابتدا میں طلب علم کے لیے چلے تو آپ کی کمر پر 500 دینار کی ایک ہمیان یعنی تھیلی تھی، اس میں سے آپ خرچ کرتے اور علم سیکھتے تھے، اور اس پر ہاتھ مار کر فرماتے تھے، اگر تو نہ ہوتا تو لوگ مجھے پامال کر دیتے، رومال پوچھن بنا لیتے۔ پس جب آپ کو علم حاصل ہو گیا اور آپ نے حق عز و جل کو پہچان لیا تو تمام بقیہ مال ایک ہی دن میں فقیروں پر خیرات کر دیا، اور فرمایا کہ اگر آسمان لوہے کا بن کر مہ نہ برسائے اور زمین پتھر کی بن کر سبزہ نہ اگائے اور میں اپنی روزی کا اہتمام کروں تو میں اپنے آپ کو کافر جانوں، کیونکہ رزاق کے مطلق پر اعتماد نہ رکھا۔ تو اس وقت تک کسب اور سبب کے ساتھ تعلق کو اپنے اوپر لازم پکڑ کہ تیرا ایمان قوت پکڑ لے، پھر تو سبب سے مسبب کی طرف منتقل ہو جا کہ وہ بلا سبب بھی دے سکتا ہے، اس پر پورا بھروسہ کر لے۔
انبیاء علیہم السلام نے ابتداً کسب بھی کیا اور قرض بھی لیا اور سببوں کے ساتھ تعلق بھی رکھا اور آخر میں صرف توکل اختیار کیا۔ انہوں نے ابتدا و انتہا میں شرعاً اور حقیقتاً کسب و توکل دونوں کو جمع کیا، وہ دونوں کے جامع رہے۔ اے محروم، تو اپنے ہاتھ سے کسب کو نہ چھوڑ اور لوگوں کے پاس جو مال و اسباب ہے اس پر بھروسہ کر کے ان سے بھیک مانگنے لگے۔ ایسا نہ کر، ایسا کرنے سے تو مقدر نعمت کا ناشکرا بن جائے گا، بس اللہ عز و جل تجھ پر عذاب کرے گا اور تجھ کو اپنے قرب سے دور کر دے گا۔ کسب کا چھوڑ دینا اور لوگوں سے بھیک مانگنا بندہ کے لیے عذاب الہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہ جب سلطنت جاتی رہی تو اللہ تعالی نے ان کو چند طریقوں سے آزمایا، منجملہ اس کے دوسرے لوگوں سے سوال کرنا بھی تھا۔ آپ زمانہ سلطنت میں کسب کر کے کھاتے تھے، بس جب اللہ تعالی نے ان پر تنگی ڈالی، ان کو ان کی حکومت سے نکال دیا اور ان پر رزق کے راستے تنگ کر دیے، یہاں تک کہ آدمیوں سے سوال کرنے لگے، اور اس کا سبب آپ کی لا علمی میں آپ کے گھر میں 40 دن تک ایک عورت کا بت پرستی کرنا ذکر کیا گیا ہے۔ پس اس کی بت پرستی کے عوض 40 دن تک آپ کو عقوبت میں رکھا گیا، ایک دن کا بدلہ ایک دن رکھا گیا۔ اہل اللہ جب تک خدا سے ملاقات نہیں کر لیتے، ان کے غم کو فرحت، ان کے بوجھ کو سر سے اترنا اور ان کی آنکھوں کو قرار اور ان کی مصیبتوں کو تسلی حاصل نہیں ہوتی، اور ان کی ملاقات رب تعالی سے دو قسم کی ہے، ایک ملاقات دنیاوی دل اور اسرار سے اور وہ نادر ہے، اور دوسری ملاقات اخروی آنکھوں سے۔ جب وہ خدا سے ملیں گے ان کو خوشی اور فرحت حاصل ہوگی، لیکن اس سے قبل پس ان کی مصیبتیں دائمی ہیں۔ اور اس کے بعد غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے نفس کے بارے میں کچھ کلام فرما کر ارشاد کیا: اے غلام، تو اپنے نفس کو شہوتوں اور لذتوں سے روک اور اس کو پاک کھانا کھلا جو کہ پلید نہ ہو، حلال پاک ہے اور حرام پلید ناپاک۔ پھر فرمایا تو حلال سے بھی اس کو کم غذا دے تاکہ نفس غرور نہ کرنے لگے اور اترا کر ادب کو نہ بھول جائے۔ اے اللہ، ہم کو اپنی معرفت دے تاکہ ہم تجھ کو پہچان لیں۔ آمین۔